ہمارا جو ملک ہے وہ اس وقت جس کشمکش سے گزر رہا ہے، اگر جو ہے وہ مولویوں کی جو پارٹی ہے ان کے ہزاروں بندے بھی مار جائیں تو وہ سرے عام فوج کو گالیاں نہیں دیتے، فوج کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی اور سیاسی پارٹی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں نام نہیں کسی کا لے رہا، اگر کسی سیاسی پارٹی پہ تھوڑا سا مشکل وقت آئے تو فوج جو ہے وہ غدار وطن بن جاتی ہے اور فوج جو ہے وہ سب سے زیادہ قابل نفرت بن جاتی ہے. دیکھیں ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارے لوگوں کے اندر زبردستی مولوی کی نفرت ڈالی گئی ہے، اور یہ تب شروع ہوئی تھی جب 1974 کے اندر مولویوں کی محنت سے پاکستان کے اندر شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محنت سے پاکستان میں قانون بن گیا کہ قادیانی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو اس کے بعد قادیانیوں کی طرف سے یہ ٹرینڈ چلایا گیا کہ مولویوں کا سیاست سے کوئی کام نہیں، مولوی جو ہے انہاں دی گل ہی چھڑ دینا، انہاں دی گل قابل اعتبار ہی نہیں. تو لوگوں کے اندر مولویوں کی نفرت ڈالی گئی اس لیے کہ یہ پہرے دار ہیں اسلام کے، اور اب آپ کے وطن کے جو پہرے دار ہیں ان کی نفرت ڈالی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اوورآل جب بندہ کہتا ہے فوج ایسے کر رہی ہے تو کیا اس کے اندر ہر فوج کا ہر سپاہی غدار ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں ایسے، کچھ جرنیل واقعی اس طرح ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ ملک میں نظام میں خرابی آتی ہے، لیکن آپ ان کا نام لیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے. جب اوورآل آپ کسی فوج کے بارے میں برا کہتے ہیں تو آپ کو وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جہاد کی نیت سے گھوڑا پال کے رکھتا ہے قیامت کے دن وہ گھوڑا تو گھوڑا رہا، اس کی جو لید ہے وہ بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی، اتنی نیکیاں ملیں گی. اور یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان کے اندر ہے، صحابہ کا لشکر تھا اور ایک کافروں کا علاقہ تھا، وہاں پر انہوں نے محاصرہ کر لیا. خبر پھیلائی گئی کہ یہاں پر خطرہ ہے کہ وہ اوپر سے کوئی تیر مار دیں گے یا کچھ ہو جائے گا، تو لوگ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے. جب پیچھے ہٹے پھر خبر پھیلائی گئی کہ وہ افواہ تھی، آپ جو ہے وہاں پہ خطرے والی کوئی بات نہیں. باقی بندے پھر اس قلعے کے قریب آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹے نہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ لوگ سارے پیچھے دور تھوڑے سے فاصلے پہ چلے گئے تھے، آپ نہیں گئے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سننا اور پھر سوچنا کہ آج وہ بندہ، وہ فوجی جو ہمارے وطن کے بارڈر پہ کھڑا ہو کر سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے، اس بندے کی شان کتنی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹے، باقی لوگ سارے ہٹ گئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس لیے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینا، یعنی کسی ملک کی، اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دینا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات ہو اور بندہ حجر اسود کے بالکل پاس ساری رات عبادت کرتا رہے، اس بندے کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک فوجی کو ملک کی حفاظت کرنے میں ملتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے. صحیح ابن حبان میرے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. اس قدر ایک مجاہد کی، ایک فوجی کی شان ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ کسی اسلامی سرحد کے اوپر پہرا دینا، کہ جو کسی کافروں کے ملک کے ساتھ سرحد ملتی ہو اس کے اوپر پہرا دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے کہ بندہ کسی سرحد کے اوپر پہرا دے رہا ہے. یہ اس قدر ایک مجاہد کی، ایک فوجی کی شان ہے. تو مجھے بتائیں جب بندہ کہتا ہے فوج سارا فساد کروا رہی ہے تو وہ اس بندے کا کیا قصور ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہوا اپنی عیدیں بھی وہیں پہ گزار رہا ہے؟ ہر فوجی کو عید کی چھٹی بھی نہیں ملتی، جو فوج میں رہ کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو، اور جس کی تنخواہ بھی بڑی نارمل سی ہوتی ہے. یہاں جو لوگ اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، یعنی سرکاری ملازم جو صبح نکلتا ہے شام کو گھر آ جاتا ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے، اور وہ بندہ جو اپنا وطن چھوڑ کے دور کہیں بارڈر پہ جا کر اپنا گھر بار چھوڑ کے دور جا کے فوج کے اندر ملازمت کر رہا ہے، اس کے لیے سختیاں بھی زیادہ ہیں، اس کے لیے تنخواہ بھی تھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ لان تان نہ کریں، اور جو بندہ آپ کے ملک کا چوکیدار ہے اس سے تو کم از کم پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ چوکیدار حفاظت کر رہا ہوتا ہے. جب بندہ چوکیدار سے نفرت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی حفاظت کی مجھے ضرورت نہیں ہے،
آپ آرام کی نیند سوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے فوجی بھائی بارڈر پہ پہرا دے رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ وابستہ ہیں، میرے کہنے بھی آپ نے چھوڑ نہیں دینا، نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اگر فوج پہ تنقید کرنے پہ دل کرے تو ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی شان بیان فرمائی اس فوجی کی، اس مجاہد کی جو کسی بارڈر پہ کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہے۔ اگر کوئی جرنیل غدار ہے، کوئی غلط کار ہے، آپ اس کا نام لے کر اسے برا کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو کہیں۔ اوورآل پورے محکمے کو برا کہنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ تو فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے آج جمعہ کے بعد 4 بجے دمیلا چوک جو ہے ٹانڈا چوک سے دمیلا چوک تک، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ فوج کو جو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف جو پراپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر اہتمام جو ہے وہ تحریک لبیک کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم میرا آپ سے پیغام پہنچانے کا یہ مقصد تھا کہ جو جرنیل غلط ہے، جو کوئی افسر غلط ہے، اس اکیلے کو غلط کہیں۔ اوورآل جیسے میں نے کوئی 5-6 دفعہ حدیث پاک آپ کو سنائی ہے کہ کسی نے حبشہ والوں کو غلط کہہ دیا تھا، پورے حبشہ والوں کو، تو سرکار نے فرمایا تھا تجھے نہیں پتا میری رضائی ماں ایمن حبشہ سے تھی، تو نے سارے حبشہ والوں کو غلط کیوں کہا؟ جو بندہ غلط ہے اسے غلط کہہ۔ تو اس لیے جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے۔ اوورآل نہ کسی محکمے کو، نہ کسی پوری قوم کو ہرگز برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔